تو سب سے پہلے آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے، حرم میں داخل ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ طواف کرتے ہیں آپ جا کے، یہ طواف کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ہم یہ جو طواف کرتے ہیں ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے جناب، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن میں تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری سنتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نص قرآنی کے خلاف بات، ایسا نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پروگرام کچھ اور ہے۔ میں نے کہا 7 چکروں کا طواف ہوتا ہے، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے دن بھی 7، چکر بھی 7۔ پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہے، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہفتے کے 7 دن تیری تمام کاوشیں، تیری عبادات، تیرے معاملات، تیری سوچیں، تیرے ارادے میرے گرد گھومنی چاہیے۔ تیرا محور میں ہوں، تیرا محور میں ہوں۔ تیری تمام پلاننگ، تیری تمام سوچیں، تیرے سارے ایکٹ، تیرے کاروبار، تیری نوکریاں، ان کا محور میں ہوں۔ ہفتے کے 7 دن یعنی کہ ساری عمر۔ جب ایک ویک میں 7 دن آپ پھر رہے ہیں تو اگلے ویک میں بھی 7 دن آپ اللہ کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک بات اور اس میں کمال کی ہے، دنیا میں ساری مشینیں، ہر چیز کلاک کی مانند گھومتی ہے، رائٹ ٹو لیفٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، دائیں سے بائیں کو سب گھومتے ہیں۔ میں نے کہا یہ واحد عبادت ہے اور کمال حسن ہے کہ اس میں آپ بائیں سے گھومتے ہیں۔ چکر جتنا بھی ہے طواف کا آپ بائیں سے اختیار کرتے ہیں۔ حجر اسود سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو بائیں طرف سے دائیں کو مڑتے ہیں، یہ اینٹی کلاک ہے۔ میں نے کہا کیوں ہے اینٹی کلاک؟ تاکہ اگر اینٹی کلاک نہ ہو تو کعبہ آپ کے دل کی سمت سے ہٹ جائے گا۔ اس کو اینٹی کلاک رکھا کہ آپ کا دل ہمہ وقت کعبے کی طرف رہے گا 7 چکروں میں۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کے دوست، اللہ کے رسول، اللہ کی باتیں، اللہ کے معاملات دل کے ساتھ تیرے وابستہ ہونے چاہیے، تیرا دل ادھر لگا رہے، اس سے نہ ہٹے۔ تو یہ حاجیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیوں جا رہے ہیں، ہمیں کیا لینے جانا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صحیح کرتے ہیں، طواف کے بعد آپ صحیح کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے صحیح پیروی ہے ایک غیر پیغمبر خاتون کی۔ حاجرہ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ تو صحیح اگر کرے صفا و مروہ کی تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ نے وہاں گناہ کا لفظ ایڈ کر دیا۔ اللہ کو پتہ تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ غیر پیغمبر کی سنت پہ چلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے وہاں گناہ کا لفظ پہلے ہی پٹ کر دیا کہ تاکہ اگر ایسا زمانہ آئے اور لوگ اس طرح کی بات کریں کہ غیر پیغمبر کی سنت پہ چل رہے ہیں
تو وہاں اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اس صحیح کا کرنا تیرے لیے گناہ نہیں ہے. آپ سے دوڑ لگوائی جا رہی ہے، کیا اب آپ پانی تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ نے ایک ماں کی جنگل میں، تنہائی میں، صحرا میں محنت کو اتنی عزت دی، اتنی آبرو دی کہ اس کو آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا، آپ کی عبادت کا پارٹ اینڈ پارسل بنا دیا. عمرہ ہوتا ہی نہیں صحیح کے بغیر، اور عمرہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا. تو اگر آپ حج پرفارم بھی کرائیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی نظر میں معتبر نہ ہو جائیں، مقدس نہ ہو جائیں، تو کیا حج ہو گیا؟ جو محنت کر رہی ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنا خون پسینہ ایک کر رہی ہیں، ان کی تقدیس اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے کیا صحیح کر لی؟ کیا صفا و مروہ ہوا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے آنے والے ہر انسان کو، آنے والے ہر زمانے کو، کہ سلام کرو ان ماؤں کو جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی محنت کرتی ہیں. وہ سلام کے قابل ہیں. ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احسان مانو. اور ایک قانون اللہ نے دیا وہاں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے میں اس کا صلہ ضرور دیتا ہوں. تو صلہ کہاں دے دیا؟ بیٹے کی ایڑیوں میں. اور اس کو زمزم ٹھہر ٹھہر اتنا بڑا صلہ دیا کہ فرما رہی ہیں رک جا، تو اتنی تیزی سے بہ نکلا ہے کہ تو تھم ہی نہیں رہا. زمزم ٹھہر ٹھہر رک جا. تو اللہ بتا رہا ہے کہ کس لیول کا صلہ دیتا ہوں جو محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، سچ کے مطابق، حق کے مطابق، انصاف کے مطابق، پورے اخلاص نیت سے. تو یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، حج پہ جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو حلال سے پالنا ہے، ہمیں ان کو محنت سے پروان چڑھانا ہے، ہم نے ان کی ضروریات کو محنت کر کے حاصل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں صفا مروہ صحیح کیے آ گئے. وہ بھائی مقصد کیا آپ کے وہاں صحیح کرنے کا؟ اگر آپ پیغام لے کے نہیں آئے تو وہاں آپ کو 3 پیغام مل رہے ہیں. پہلا یہ، حالات کچھ بھی ہوں محنت اور جدوجہد سے باز نہیں آتا. دوڑ رہی ہے، کتنی دلیر ہے، کتنی سچی ہے، کتنی محنتی ہے، کتنی اللہ پہ اس کا توکل ہے. آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے. حج پہ ایسے نہیں آپ کو بھیجا جا رہا. حج ہے کیا؟ 4 پرسنالٹیز ہیں مین. ان کا رویہ آپ نے جا کر مشاہدہ کرنا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ہاجرہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 پرسنالٹی کے حالات کو، واقعات کو آپ نے جا کے خود ان آنکھوں سے فزیکلی مشاہدہ کرنا ہے. کیونکہ سنی سنائی پڑھی ہوئی بات وہ آپ کے اندر احساس پیدا نہیں کر سکتی، وہ تبدیلی نہیں لا سکتی جو مشاہدہ آپ کو دے گا. یہ جب آپ فزیکلی وہاں مشاہدہ کرتے ہیں نا، اور پھر اس کو سوچیں اس طرح جس طرح کی اس کی تاریخ ہے، ایک ایک رکن کو سوچیں. کوئی رکن حکمتوں سے خالی نہیں ہے، پر ہے، بھرے ہوئے ہیں، آپ کے لیے ہیں. اللہ نے تو کسی پہ عمل نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے، صاحب ایمان نے کرنا ہے، جو مقرب الہ بننا چاہتے ہیں انہوں نے کرنا ہے، جو رسول اللہ کا قرب چاہتے ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو ہاجرہ ایک دلیر عورت، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے دلیری کی، بے خوفی کی، توکل کی، اولاد کے لیے جد و جہد کی. یہ دعوت ہے وہ صحیح جو ہے. اور اگر آپ آ کے یہ نہیں کرتے
آپ نے اس کو مثبت انداز میں نہیں سیکھا، آپ کے رویے نہیں بدلے، تو کیا آپ کا حج قبول ہو جائے گا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے حاجرہ علیہ السلام کے ایک ایک رویے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق جو مرد جا رہے ہیں ان کا کام ہے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دبا کے عزت کریں، واپسی پہ خوب عزت کریں، احترام کریں، ان کو قابل تقدیر سمجھیں۔ پھر یہ بتا رہا ہے اللہ کہ میں محنت کا صلہ کسی کا رائے گاہ نہیں جانے دیتا، کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کی ایڑیوں سے پانی وارد کیا، اور ایسا پانی جو قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ کروڑوں لوگ سال کا پانی پیتے ہیں، اس سے نہاتے ہیں، اس سے اپنے احرام دھوتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، مگر پانی میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہیں آئے گی۔ زمزم ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی الگ سے بات کروں گا۔ اس کے جو انوار ہیں زمزم کے اور جو اس کی سائنسی کمالات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو وہ آپ لوگوں کے گوش گزار میں کروں گا، مگر فی الحال میرا موضوع حج ہے۔